کسی کو منع نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی میڈیا والا بھائی انٹرویو لے کہ کھچڑی نہ پک جائے, پتہ نہ چلے کہ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے. تو وہ ایک توہین ہوتی ہے بندے کی کہ وہ کہیں گے یہ پاسبل ہے کہ ایک میں نے پکڑا ہوا ہو, ایک صاحبزادہ صاحب نے, ایک علوی صاحب نے, میں کچھ پوچھ رہا ہوں, یہ کچھ پوچھ رہے ہیں, جواب جب بندے تیسرے نے دینا ہے تو ظاہر ہے جس کا سوال سمجھ میں آیا ہے وہ تو کہے گا ٹھیک ہے, لیکن نہیں آئے گا یا سنا ہی نہیں ہوگا اس کو, لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے گزارش صرف اتنی ہے کہ جب بھی آپ تشریف لائیں تو آپ ایک ایک کر کے آپ جتنا مرضی سوال پوچھیں. ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم سے ہماری مرضی کے سوال پوچھیں, آپ کا جو دل کرتا ہے وہ پوچھیں. ہم اس آقا و مولا کے اور چمکتے ہوئے آقا و مولا کے چمکتے ہوئے دین کے ادنا سے خادم ہیں. میرے آقا و مولا نے فرمایا میں وہ چمکتا ہوا دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں, لیلھا کنہارھا, جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمک رہی ہیں. لہذا ہمیں ان کے سوالوں کا کوئی بھار نہیں ہے اللہ کی مہربانی سے, لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ آپ سچ دکھانے کا حوصلہ ضرور کیجئے, کہ آپ ضرور بتائیے کہ گولیاں مارنے والا پورا من ہے, گولیاں کھانے والا دہشت گرد ہو گیا ہے. آپ یہ ضرور بتائیے کہ سیل چلانے والا تو جناب اعلیٰ وہ تو پورا من ہے, اس کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے. سیدھے فائر مار کے ماؤں کے بیٹے زمین پہ گرانے والا, اور یہ روڈ یہ نواں کوٹ تھانے سے لے کے مسجد رحمت اللہ العالمین تک, مسجد رحمت اللہ العالمین سے لے کے یہ سکیم موڑ تک, اگر کوئی اس زمین سے پوچھے اور یہ بولنے کی اس کو اجازت مل جائے تو شاید آپ کو بہت ساری جگہ پکار کے کہیں کہ یہاں وہ مائی کا لال کا خون گرا ہے جس کو ماں بڑا پیار کرتی تھی. یہ زمین آپ کو رو رو کے کہے کہ یہاں اس بچے کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے جس کو اس کی ماں کبھی مچھروں میں بھی نہیں چلاتی تھی کہ اس کو مچھر کہیں کاٹ بھی نہ لے. یہاں ان کا بھی خون بہا ہے جن کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ جناب ان کی ماں کبھی اس بچے کا دانت ٹوٹتے ہوئے بھی جناب اعلیٰ جو 7 سال کی عمر میں سب کے ٹوٹتے ہیں, تو ماں جس کا وہ درد بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی, تو ہم نے ایسے بچوں کو بھی تڑپایا ہے, ایسے جناب اعلیٰ لوگوں کو بھی تم نے خاک و خون میں نہلایا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, بابا جی فرماتے تھے حشر کو یہ ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا کون. آج تمہاری اتنی بڑی فورس کے باوجود, تمہارے ستم اور ظلم کے باوجود, تمہارے ٹی وی اور میڈیا کنٹرول کے باوجود قوم تمہارے ساتھ نہیں کھڑی نہیں ہو رہی, تم سے میڈیا بریفنگ نہیں لی جا رہی. یہ قوم آج بھی اس مرد کلندر کے دروازے میں بریفنگ لے رہی ہے. حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کل 20 تاریخ ہے, کل رات 12 بجے, آج اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 11:13. آپ بتائیے کل جناب 24 گھنٹے اور جناب اعلیٰ 47 منٹ یا 48 منٹ کے بعد ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی کہتا ہے میرے پاس کرایہ نہیں ہے, کیا بس مل جائے گی؟ کوئی کہتا ہے میرے پاس جناب اعلیٰ موٹر سائیکل تو ہے, پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں. تو ساتھ میں بیٹھا ہوا کہتا ہے پریشان کیوں ہوتا ہے, جب میں جاؤں گا تو تیرا کرایہ بھر کے جاؤں گا. موٹر سائیکل والے کو جواب ملتا ہے کوئی بات نہیں, ایک میری موٹر سائیکل ہے, ایک میری ہے, جب اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول بھرائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تیری موٹر سائیکل کا بھی پیٹرول دے ہی دے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں, میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اتنا بڑا اجتماع, اتنی بڑی افطاری کسی کروڑ پتی کو بھی کروانی پڑے تو وہ بھی سر پہ ہاتھ رکھ لے گا, کہے گا جناب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن خدا کی عزت کی قسم شورا کو, قبلہ امیر المجاہدین کے گھرانے کو, یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے ذمہ داران کو ایک ذرے کی بھی پریشانی نہیں ہوئی, نہ سحری کی نہ افطاری کی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بلکہ یہاں پہ میں جب بیٹھ جاؤں دن کو یہ یہاں میں بند کروائی ہے جگہ, ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ آ کے کوئی جناب نذرانہ دے رہا ہے, کوئی 10,000 کوئی 20,000, کوئی جس کی اوقات ہے مزدور بندے کوئی 50, کوئی میں یقین مانے کہ پیسے لے کے تھک جاتا ہوں, میں کہتا ہوں بس کرو یار وہاں کسی اور کو دے دو جو بیٹھا ہے ذمہ دار. لیکن یہاں رسول اللہ کے غلام قربانی دیتے ہوئے حضور کے نام پہ اپنا مال لٹاتے ہوئے یہ حضور کے غلام نہیں تھکتے. تو کہتا ہے پیسے کہاں سے آتے ہیں, بس بات وہی ہے کون دیتا ہے دینے کو, دینے والا ہے سچا. ہم کہتے ہیں خان صاحب وزیر داخلہ, اللہ تم لوگوں کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق دے. ظالموں
تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب یہ نکلتے ہیں تو یہ اسباب پہ نہیں مسبب پہ نظر رکھ کے نکلتے ہیں. سبحان اللہ. ہم جس وقت سبحان اللہ یہ لائیے جی سبحان اللہ اٹھائیے جی زندہ باد زندہ یہ باد. دہشت گرد آئے دو جی میرے کام کو دکھا دو جناب. یہ میڈیا یہ جتنے اسپیکر کے پاس کھڑے ہوں ایک وقت اور تاروں کو چھیڑنا بند کرو اللہ تمہیں جزا دے. تشریف رکھو. اچھا بھائی ہمارے پاس نعت خوان بھی اور قاری صاحبان بھی علماء بھی موجود ہیں. میں نے کہا تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں, یہ نہ کہیں کہ مولوی کو میک ملا ہے تو چمڑ گیا ہے. میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں اور بڑی ضروری باتیں کرنی ہے میں نے آپ سے. آپ یہاں پہ ایک وکیل صاحب تھے, وہ کدھر ہیں جی؟ وکیل صاحب تھے, انہوں نے تلاوت یا نعت کوئی چیز